اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نشاط گل پشاور ماڈل اسکول بوائز 3 سے اس وقت آن لائن کلاس میں آپ سب بچوں سے مخاطب ہوں۔ میری دعائیں ہیں آپ کے لیے اور آپ کی سلامتی کے لیے۔ عزیز طلباء، پچھلی آن لائن کلاس میں ہم نے میر تقی میر غزل نمبر 1 شروع کیا تھا اور اس میں ہم نے آپ کو تعارفی صفحہ انٹروڈکشن پیج کا کچھ حصہ پڑھایا تھا اور اس کے بعد پھر غزل نمبر 1 کے چند اشعار کی تشریحات بھی آپ کو ہم سمجھا چکے ہیں۔ یہ جو تصویر ہے میر تقی میر، یہ ایک فردی خیالی تصویر ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو انٹروڈکشن پیج جو ہے یہ میں نے آپ کو پڑھایا تھا، ٹھیک ہے۔ میر تقی میر غزل نمبر 1 کا تعارفی صفحہ یہ تفصیل سے میں نے آپ کو پڑھایا تھا۔ آج ہم مشقی سوالات کی جو ہے ریڈنگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ میر تقی میر غزل نمبر 1 یہ تعارفی صفحہ میں نے آپ کو پڑھایا تھا۔ اس کے بعد پھر میر تقی میر غزل نمبر 1 یہ کچھ حصہ میں نے آپ کو پڑھایا تھا۔ تو آج غزل نمبر 2 چونکہ بیٹا شامل نہیں ہے اور غزل نمبر 1 پیپر میں شامل ہیں، تو اس غزل نمبر 1 کے پریپیئر یعنی تیار نوٹس ہم آپ کو دے چکے ہیں، اسی میں آپ لرننگ کریں، اسی میں آپ سوالات جوابات بھی یاد کریں۔ اسی مشق میں ابھی میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، اور اسی غزل نمبر 1 کے تشریحات آپ اچھی طرح تیار کریں، یاد کریں، اس کی لرننگ کر لیں، یہ شامل ہیں۔ تو آج ہم میر تقی میر غزل نمبر 1 اور 2 کے جو مشقی سوالات ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو میر تقی میر غزل نمبر 1 مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، پہلی غزل کا مطلع لکھیں۔ تو پہلی غزل کا مطلع، سوال نمبر 1، پہلی غزل کا مطلع، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ یہ غزل نمبر 1 ہے، یہ غزل نمبر 1۔ اس غزل کا پہلا شعر، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا، یہ اس غزل کا پہلا شعر ہے، اس کو مطلع کہتے ہیں۔ اور مطلع کی تعریف بھی میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں، اچھی طرح سے سن لیں، آہستہ آہستہ پڑھا دیتا ہوں کہ مطلع کی تعریف کیا ہے۔ مطلع چونکہ لفظ طلوع سے نکلا ہے، اور طلوع کا مطلب یعنی معنی ہے نکلنا، کہ جس طرح سورج نکلتا ہے۔ تو چونکہ پہلا شعر کسی نظم یا غزل سے اس کا پہلا شعر ہوتا ہے، اور غزل نظم کا آغاز اسی پہلے شعر سے ہوتا ہے، اور غزل کا طلوع یعنی نظم کا غزل کا طلوع یعنی نکلنا، شروع، ابتدا، آغاز پہلے شعر سے ہوتا ہے، اس لیے اس شعر کو مطلع نام دیا گیا ہے، نکلنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جامع اور مختصر جو تعریف ہے مطلع کی وہ بھی سن لیں کہ کسی نظم یا غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ یہ آسان سے آسان تعریف ہے، کسی نظم یا غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ کسی نظم یا غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، لیکن اس شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ قافیہ اور ردیف کی تعریف بھی اس مشق میں سوالات ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن اب صرف مطلع کی تعریف، ٹھیک ہے۔ تو سوال تو ہے کہ مطلع لکھیں، تو مطلع یہ ہیں، یہ پہلا شعر مصرع اولیٰ اور مصرع ثانی۔ غزل نظم کا پہلا شعر، ہر شعر میں 2 مصرع ہوتے ہیں، تو پہلا مصرع مصرع اولیٰ کہلاتا ہے، دوسرا مصرع مصرع ثانی کہلاتا ہے، اور یہ نظم غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے، اس لیے اس کو مطلع کہتے ہیں۔ کسی نظم یا غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، دوسری غزل کا مقطع لکھیں۔
تو دوسری غزل، چونکہ یہ غزل تو شامل نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی کہتے سوال ہمارا ہے کہ دوسری غزل کا مقطع لکھیں، تو یہ دوسری غزل کا مقطع ہے۔ کہیں کیا جو پوچھیں کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے، یہ تو دوسری غزل کا جو ہے مقطع ہے۔ لیکن ہم غزل نمبر 1 چونکہ ہمارے ساتھ شامل ہیں تو ہم غزل نمبر 1 کا مقطع کنسیڈر کریں گے، شامل کریں گے۔ یہ غزل نمبر 1 کا مقطع ہے۔ دور بیٹا غبار میر ان سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا، یہ اس غزل کا مقطع ہے۔ مقطع کسے کہتے ہیں؟ قطع کرنا، ختم کرنا، یعنی اس شعر پر غزل کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس شعر کی بڑی پہچان یہ ہے کہ مقطع میں شاعر اپنا قلمی نام یعنی تخلص استعمال کرتا ہے، اس لیے اس کو مقطع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تعریف یہ ہے کہ کسی نظم یا غزل کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا قلمی نام استعمال کرتا ہے، تخلص میر، تو اس کو مقطع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ہے پہلی غزل کے قوافی لکھیں۔ پہلی غزل، یہ پہلی غزل ہیں قوافی، قافیہ کی جمع قوافی۔ قافیہ کسے کہتے ہیں؟ کسی شعر میں ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ کو قوافی کہتے ہیں، قافیہ کہتے ہیں، اور یہ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں، یہ ردیف سے پہلے آتے ہیں۔ جس طرح کہ ردیف نہیں آتا، یہ ردیف ہے، اور اس سے پہلے جو الفاظ ہیں یاد رکھیں کہ قافیہ ہر شعر کے دوسرے مصرع میں آتا ہے، پہلے شعر میں چونکہ نہیں، اس لیے نہیں کہ یہ وہ مطلع ہوتا ہے۔ مطلع کے بعد ہر شعر کے دوسرے مصرع میں قافیہ کا استعمال ہوتا ہے، ردیف کا بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ ردیف ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قافیہ کب، جب، تب، اب، سبب، دب، بلب اور ادب، اس کو قوافی کہتے ہیں۔ پھر سوال ہے نمبر 4 کہ دوسری غزل کی ردیف لکھیں، تو چونکہ دوسری غزل تو شامل نہیں ہے لیکن پھر بھی ردیف جو ہے اسی کو کنسیڈر کرتے ہیں۔ ردیف کیا ہے؟ یہ کر چلے، ٹھیک ہے، کر چلے، کر چلے، یہ ایک جیسے الفاظ ہوتے ہیں۔ یہ ردیف نظم غزل میں بار بار استعمال ہوتی ہے ردیف، اور اس کو ریپیٹ کہتے ہیں۔ یہ ہر قافیہ کے بعد دوسرے مصرع میں ردیف استعمال ہوتی ہے، تو یہ ردیف ہے۔ چونکہ اب ہم غزل نمبر 1 کی طرف آتے ہیں، تو غزل نمبر 1 میں ردیف کیا ہے؟ تو دیکھیں قافیہ کے بعد جب، تب، اب، اس کے بعد جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کو ردیف کہتے ہیں۔ کسی نظم یا غزل کے ہر شعر کے دوسرے مصرع میں قافیہ کے بعد ہو بہو ایک جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس کو ردیف کہتے ہیں۔ نہیں آتا، نہیں آتا، یہ جو ہے ردیف ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 5 مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع لکھیں، تو جمع سبب، اسباب، دوا، ادویہ، سجدہ، سجود، ادب، آداب۔ اب ہم سوال نمبر 6 مذکر کو مؤنث اور مؤنث کو مذکر میں بدل کر جملوں کو دوبارہ لکھیں، تو ان جملوں میں جو الفاظ مذکر ہیں ان کو مؤنث میں چینج کریں گے، جو مؤنث ہیں اس کو مذکر میں چینج کریں گے۔ مثلا نوکر مذکر ہے، اس کو مؤنث میں تبدیل کریں گے، نوکرانی۔ راجہ مذکر ہیں، اس کو مؤنث میں تبدیل کریں گے، رانی۔ ماں جو ہے مؤنث ہیں، اس کو مذکر میں تبدیل کریں گے، باپ۔ بیٹی مؤنث ہیں، بیٹے مذکر میں چینج کریں، بیٹا۔ ماں، باپ، بہو، داماد، مالی، مالن۔ ٹھیک ہے، حجن، حاجی، خادمہ، خادم۔ تو نوکر نے راجہ کو سلام کیا، نوکرانی نے رانی کو سلام کیا۔ ماں نے بیٹی کو نصیحت کی، باپ نے بیٹے کو نصیحت کی۔ ماں نے بہو سے پانی مانگا، باپ نے داماد سے پانی مانگا۔ مالی پودوں کو پانی دے رہا ہے، مالن پودوں کو پانی دے رہا ہے۔ حجن نے خادمہ کو انعام دیا، حاجی نے خادم کو انعام دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، باقی انشاءاللہ آن لائن کلاس میں۔ تھینک یو سو مچ۔